حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ہدیہ نذران عقیدت نہایت ہی واجب الکرام معزز و محترم و سامعین حضرات، الحمدللہ رب العالمین، دوسرا جمعہ المبارک کا خطبہ آقائے دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور المسیح احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن مبارک کی برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی۔ ماشاءاللہ 20 جمعے حضور دی اقانی برکت اور 15 جمعے حضور دے حسن دے عرض کیتا، اور آج ماشاءاللہ دوسرا جمعہ حضور دے لعاب دہن دی برکات کے حوالے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ جل وعلا کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شان کے اندر بے مثل لاجواب بنایا، اور انسانی اعضاء، خصلات، عادات اور بشریت کے جتنے تقاضے ہیں اور حضور کے اندر وہ پورے نے، لیکن انہوں کی شان نوریہ نالوں کی اعلیٰ ہے۔ کسے بشر دا تھوک پاک نہیں، کسے بشر دے تھوک اندر شفا نہیں، کسے بشر دے تھوک اندر برکت نہیں، کسے بشر دے تھوک اندر رات سکون نہیں، لیکن اللہ نے محمد عربی کو ایڈا سونا بنایا ہے کہ وہ دے لعاب دہن اندر کی برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، وسعت بھی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور دا لعاب دہن پاک بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور ایک تو شفا بھی ملتی۔ خلیفہ اول بلا فصل، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ مطالعہ پر دیکھا جائے کہ آپ حضور دے بچپن دے دوست نے کہ حضور دی قبر دے نال وچ لیٹے ہوئے۔ یہ بات ہم سجانہ تاک پر پتہ چلے لوگاں دی یاریاں کیا گنا ناس ہو گیا مقبرے تے مرشد تے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی حضور نال یاری بچپن تو لے کے تا حیات۔ پھر اللہ نے اتنی پسند فرمایا تو میرے محبوب کی یاری کا حق ادا کر چھڑیا، لے میرے حبیب کے نال قبر کے تیری قبر بھی بن جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے کو جملہ کہنا لطو واسطے آپ نے علم سے جسے وہ بندہ فوت ہو گیا، جتھے وہ دی قبر بنتی ہے تے وہ دی مٹی بھی اوتھے ہی رہ کے بندے کو بنایا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ معلوم ہوا حضور دی مٹی تے ابو بکر صدیق دی مٹی گوانڈی تھا، یعنی ایک جگہ تو تھا۔ تو بہرحال آپ کا یاد آتا ہے بعد مثال حضور کی قبر اندر آپ کی قبر اندر معلوم ہوا جن سے حضور کی مٹی سی ہوتی ہے وہ جتر بھی مٹی سی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ معراج کی کیفیت کو یاد کرو
معراج نے ہجرت کی رات کی اس کفیت کو یاد کرو جو پیارے ابو بکر حضور نے موڑیا کو اٹھا کے جو سارے 100 تک لے کے گئے اور جنہوں نے بارے 100 دیکھی اور پتہ لگتا ہے تھلے کھلو کے ویکھے تے بندے دی پگ ٹہر جاندی اینج کر کے ویکھنا پینا اے نہیں اونچی ہن تو چھوٹے رستے کو بنایا نے وچ اگے بالکل سیدھی کہ حضور کو اٹھا کے لے جانا بڑی گل ہے پھر جا کے باہر کو صاف کرنا پھر حضور نے آواز دینی تشریف لے آؤ پھر حضور تشریف فرما ہو گئے کہ ابو بکر کے ران تے حضور نے اپنا سر رکھیا کہ آرام فرمائے گل کا کرنے کا کل پورا دکھ فاجے کرا او 2 دن 3 راتا 3 دن یا 2 راتا جڑے اوتھے تشریف فرما ہے حضور ابو بکر نے نبی کریم نے اتنا قریب دیکھا 1 فٹ فاصلے کو حضور دا چہرہ تے ابو بکر دا چہرہ سبحان اللہ اینج کر کہ اے نماز پتہ کتنی آلہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کہتے رہے اے ابو بکر عمر کی زندگی عمر دیا نیکیاں ساریاں لے لے عمر دیا نیکیاں ساریاں لے لے ایک نیکی دے سن وہ نیکی کیڑی ہے وہ بارے 100 والی اور یہ بھی گل یاد رکھو نا وہ کتنی آدھا نیکی ہے یا مصطفیٰ سی یا ابو بکر صدیق سی اے ابو بکر صدیق نے دعا مانگی ہوئی سی کہ یا اللہ واہ واہ محببہ من الدنیا ثلاثۃ یا اللہ منتقی محبت ان نظر الى وجه رسول اللہ میری نظروں میں حضور کا چہرہ ہو میرا مال تو حضور کی ذات ہو میری بیٹی جو حضور کے نکاح ہوئے یہ دل محببہ من الدنیا ثلاثۃ ان نظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھاں من کے حضور کا چہرہ ہو میری آنکھاں میں حضور کا چہرہ ہو کہ تینے دعا اللہ نے ابو بکر کی پوریاں کر سکیں سبحان اللہ بیٹی بھی نکاح چلی گئی کہ مال بھی لٹایا کہ ہجرت والی راتی سبحان اللہ ہجرت والی راتی ابو بکر صدیق نے حضور نے اتنا قریب دیکھا کوئی تیجا دیکھنے والا نہیں سی یا مصطفیٰ سی یا خدا سی یا عاشق مصطفیٰ سی یہ تیرے بندے سن اللہ اکبر شیخ مجھے یاد آ رہا ہے میرا دل کا پڑھیے یا کبھی کبھی دیکھیو بڑا نصیبہ والا نبی کریم ہوتے جنہیں 63 سال دیکھے ہے یا حضور قریب کو دیکھے ہے کہ حضور زندگی کبھی ناراضگی کو کرنا نہیں ہوئے ایک والی یہ نہ صحابہ کہ حضور ناراض ہے زندگی ایک والی ہو جب ابو بکر صدیق بدل کبھی ناراض نہیں آپ فرمانے میں اللہ وہ کتنا نصیب والا ہے تکیا نصیب والیا چہرہ نور دا یہ پہلا شعر پڑھنا چاہنا تھا کہ آپ نے ذوق لوا آپ کو ذوق آ جائے کہ حضور کو ایک باری دیکھی تو صحابی بنتا ہے کہ جیڑا دیکھتا ہے حضور کی نشان ہوئی جیڑا دیکھتا ہے اللہ اکبر چلو تکبیر میرے شیر پڑھ آپ بندی کی صورت میں جانا کھا اے جانا کھا کے جانے جہاں کھا ساتھی آقا پر اپنی شان کھا جس شان پہ شانہ سب بنیا
دوجا شعر یہ سی کہ سب سونا تو سونا ہے چہرہ بولدا اور تکیا نصیب والیا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو دوبارہ لے کے آپ نے چھٹی دے دیتے ہیں. کہتے ہیں عبادت نالوں زیادت زیادہ مقام رکھتی. عبادت نالوں زیادت زیادہ مقام ہے. دسا ہوتا کہ کروڑا حاجی ہو جان, کروڑا نمازی ہو جان, کروڑا بندے کٹھی ہو جان, حساب بھی نہیں بن سکتا. جب حضور نے ایک بار ہی دیکھے وہ صحابی بن گیا. اور یارو معلوم ہوا زیادت افضل عبادت نالوں. اور اسی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے مقام پہ لکھیا ہے. تو پھر سلطان کو شیر کی نال یاد آ جائے وہ بھی آپ نے اتنے لکھیا ہے. آپ فرماتے ہیں یاد زمانہ سوب بایا بہتر سب سالہ عطا کے میرا ایک ولیدی سوچ سے بیٹھ کے کھڑی کہ 100 سال کی بات اور بہتر ہے کہ جڑا بندہ حضوری بات کرتا ہے کبھی بات کرتا ہے کیوں نہیں میری شان پوری ہوئی. سبحان اللہ. یہ چولا تو پتہ نہیں لگا اس زیارت کا کتنا مقام ہے. یہ ترجمہ زیارت کا ترجمہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیتا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ تن میرا ایک چشم چشمہ پڑا کہ لوگ نے آنکھ یا ایک چشمہ ہے بھی ایک چشمہ ہوتا ہے جس میں پانی نکلتا ہے. آنکھ میں چشمہ کیا جاتا ہے, اینک میں چشمہ کیا جاتا ہے, لکھے جاتا ہے. ایک چشمہ جس میں پانی نکلتا ہے, اس کو مراد ہے آنکھ. فرمانے نے کہ سارا جسم میرا آنکھ ہو گئے نا, سارا جسم میرا آنکھ ہو گئے, یعنی ایڈی بڑی آنکھ ہو یا اس سمجھ لو یا سارے جسم کے کام ہو, لیکن سارا موٹی آنکھ سونی لگتی ہے. تو فرمایا کہ سارا جسم میرا آنکھ ہو گیا, آنکھ کہ یہ سوال ہے. تو میں ترجمہ ہی سمجھانا پڑا تاکہ مطلب سمجھ کے گل کریں. آپ فرمانے تن میرا ایک چشم ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رہ جاؤں, لولو میں مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک جاؤں, اتنا جٹھا من صدر میں آوے جہار کے دیور بجاؤں کہ مرشد دا دیدار یاد رتباؤں مینو لکھ کریگا ہے ابو بکر صدیق حضور کی زیارت کر کہ غار ہے کہ کلے ہی گئے. تسی ملاق نہ سمجھنا کہ اہل عشق والے جڑے نا وہ پاوے شیر گانا ہوئے کہ پاوے مصرع کوئی ہوئے, اہل اللہ کا اپنے طرف ہی مسئلہ ہوتا ہے. ایک بندہ سی وہ سنترے بیچتا پیا سی کہ لگو اللہ کا بندہ نکلا اور کہا سنترے 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 لے لو سنترے لے لو. او ہاتھ مارنا کی مارنا پیا, ہاتھ مارنا پیا. پتہ کہنا ریلی والا بابا جی یہ میں سنترے بیچنا پیا تمہیں ہاتھ پہ گیا. اور میں تو گل بڑی سونی پیا کرنا بھی سوچنا بھی اپنی اپنی نا. انہیں کہا بابا جی میں سنترے پہ بیچنا, پکڑا تو سنترے پہ بیچنا تو میں سمجھیا تو اپنا پہ سنترے
انہیں کہا اچھے سن کرے، میں انہیں کہا میں سمجھا اچھے سن کرے کہ چنگا لگ جان گے اتار جان گے۔ ایک گانا تو لگ پچھڑا ہے، وہ ترجمہ کر لگا، وہ کہنے نا چل چلیے دنیا کی وہ شروع کرے جتنے بندہ نہ بندے کی ذات ہوگی۔ گل کو سمجھ لو کہ ابو بکر نے کہا یا اللہ میں ویکھا جب نبی کی چہرہ ہوئے دوجا ویکھن والا نہ ہوئے، سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا کہ تینوں رات کا فرمانا نہ دے دن تے تو ویکھدا نہیں مصطفیٰ نوں۔ جو ابو بکر نے ویکھیا نا یہ گل میں کرنا چاہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ابو بکر کی چولی میں سے این پاٹ کے حضور نے اپنا سر مبارک رکھیا ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی قسمیں لیٹی ہوئی بڑا پرانا سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلیمان صاحب کا انہوں نے سنیا حضور تشریف لا کے غار میں جان کے اس غار میں جا کر سوراخ بنائے ہوئے، پھر کملی والا غار میں آیا، ابو بکر نے اپنی چادر لے کے نا پاٹ کے ساری سوراخا میں دے چڑی، چادر توڑ گئی کہ دو سوراخ سن، آپ نے دو ہی ایڑیاں رکھیاں، ایک روایت ایک ایڑی رکھی، ایک روایت دو بھی ایڑیاں سوراخ میں رکھ کے حضور تشریف فرما ہو۔ کملی والے کی خوشبو آئی نا غار میں سب کی طبیعت بدل گئی، سب نے آخیا لا کے گل بن گئی، کملی والا آ گیا، سبحان اللہ، کملی والے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جڑا عاشق ہوئے نا وہ گلیاں کا طواف کرتا ہے، انہیں آخیا میں ایڈا چر ہوا تو اتنے آیا ہوں کہ حضور کا انتظار کرنا، تو کہڑا کام کیا؟ میں بھی حضور کو کھڑا، تو بھی دیکھنا پیا کہڑا کام کیا؟ میرے سارے کوئی بند کر چلے نہیں۔ جبھی ایسا رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے میں آسے آسے عمر گزاری چلے خار نظارہ، مالی باغ نہیں ویکھن دینا تیرا جدو بارا۔ اے ابو بکر میں بھی محبوب دا چاہنے والا ہے، اور ابو بکر یا کہ نانا آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزارہ، مالی باغ نہیں ویکھن دینا تیرا جدو بارا۔ میں اپنے مقصد والا چاہتا ابو بکر جو دیکھا انہیں سو گیا ہوا کہ کسی بندے کا پیر پہ لگ گیا، انہیں آگیا پر آئی کہا کہ میں نہیں سارے بزرگوں نے آگیا میں ایسا بندوں نے قیامت میری چولی بیچ، انہیں آگیا میں تکلیف ہونے کے شاہ میری چولی بیچ، ڈنگ ماریا کہ نہیں سب نے کنے ماریا تے محسوس ہوا کہ جڑا کالے کپڑے پائے نہیں ویسے نہیں پانے چاہیے، سفید حضور نے فرمایا مومن کا لباس سفید، مردے کا لباس سفید، جڑا کالے کپڑے پائے نہ محسوس نہ کریو، سب سی کالا، انہیں ڈنگ ماریا ابو بکر نہ تسی سمجھے نہیں گل، تسی سوچتے بیٹھے لاتا پوری شاہ کو سمجھے سب کالا تے ڈنگ ماریا ابو بکر، سب کالا تے ڈنگ ماریا ابو بکر، توجہ کرنا تھا معلوم ہوا کہ کالے سب نے ابو بکر ڈنگ مارتے تو ہن بھی مارتے، یعنی ہن بھی جڑے کالے سب نے وہ ابو بکر ڈنگ مارتے ہیں، لیکن نہ وہ نہ کچھ بنیا، ابو بکر ماشاءاللہ حفاظت رہے، اور آج بھی جڑے ابو بکر کالے سب ڈنگ پہ مارتے ابو بکر نشان نہیں گزار سکتے، نشان ہو بنی جڑا حضور نو گول وچ لے کے بیٹھا ہویا، حضور جی نو گول وچ لے کے بیٹھی انہوں سب جی نے مرضی پہ ڈال کے باہر ہوتی شکرہ میں کہہ گیا پر وہ سمجھا گل کوئی نہیں۔ اللہ سب نے ڈاک
ہمارے نبی کریم کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے یہ تو میرے پیارے دوست نے صاحبزادہ پیر محمد رفیق مجدی صاحب انہوں نے ایک جملہ کیا انہوں نے بڑا لطف آیا کہ یہ جملے والا جملہ کہنا چاہیے حضرت صاحبزادہ پیر محمد رفیق مجدی صاحب بارے ٹاؤن والا انہوں نے جو جملہ کہا تو جملہ سنانا چاہتا ہوں ابو بکر نے اکھا چتھرو آنسو آئے اینی حضور کا چہرہ سی کہ حضور نے چہرے اٹھے پہ سبحان اللہ حضور نے چہرے اٹھے پہ کہ دے دامن تھی کہ دے رمال دا وہ چہرے پہ صاحب دا پیر محمد رفیق مجدی صاحب کہہ لگے رضی صاحب تانو پتہ کوئی نہیں نا سبحان اللہ کبھی جتنا آلہ موتی ہوئے اس تو آلہ تجوئی ہوگی ایک سنیانے دنیاویاں بڑیاں سونیاں بنا کے ویچ سونے سجاتے نے فرمایا ابو بکر بھی اصل اے اتنے سونے موتی سال کہ مصطفیٰ کا چہرہ اے اتنی سونی تجوری تھی فرمایا کہ آسان کی مثال کوئی مصطفیٰ کے چہرے بھی تجوری تھی ابو بکر سب جو میرے لیے میں سمجھان جا سکتا این کہ ابو بکر بھی چہرے تھے آنسو حضور چہرہ کو قصہ لگے کہ نبی کریم بلال کے کہنے لگے ابو بکر کی گل آج کسی کائنات میں آوالیا میرے پیدا جو ساپے جنے جانے مارے ابن اللہ نے اثر کیتے کہ میں پیر نہیں لایا کہ تاری نیند نہ خراب ہو تیری نیند جو ونت مولا علی نوار دی تیری نیند پاک نماز وہ اصل جو سب سے آدھا خطر کیا نبی کریم نے فرمایا کوئی گل نہیں ان حضور نے لعاب ڈال لایا حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی تے لایا کتے لایا ایڑی تے لایا ابو بکر کہتے ہیں مجھے ایڈا سکون ملا کبھی گل پا گئے اصحاب دے الٹی کی اصحاب دے گلچھی ہوئے چیز تے مطلب ٹھکی ہوئی چیز تے پیر رکھ لے تو اس درد پورے جسم سے محسوس ہوتی ہے کہ جو ڈائریکٹ سامنے لڑے ہو تو پوچھ کے لوگ یہ کرے دو دن کا بعد بندہ مر جاتا ہے اور بہت ذلیلہ پہ عذاب ہوئے اور اللہ کی قسم ہے حضور نے لعاب دان لایا اور بکر کی ایڑی تے سبحان اللہ ایسا جو اور کہنا تھا یہ ابو بکر کی ایڑی تیز کر کے جو لعاب دان لایا نا ابو بکر کا میں نے طریقہ بھی تھی وہ نشان رہا کہ جو صدیقی نے نا انہاں کی ایڑی کے ہون بھی سب کا نشان ہوتا ہے سبحان اللہ مولانا شاہ بنوانی رحمۃ اللہ کا ایڑی جو نشان ہم دیکھیا آپ صدیقی سانا تو میں کہ نشان تو بڑا دیکھیے اللہ کی قسم ہے آپ کی ایڑی کے نشان تھی جو سب نے لگا ہوتا ہے رزق پایا ہوتا ہے رحمت یہ نکل کے نشان تو میں آج کیا کرنا چاہنا خلیفہ عمر بلا فضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتیاز میں اپنا لعاب دان لایا ابو بکر کی کیوں رضا مشکل سے جلی اے کیوں رضا مشکل سے جلی اے کیوں رضا اے مشکل سے جلی جب نبی مشکل ایسا کہ ہم گامشاہ نہیں کرنا 10 منٹ کے جمعہ شریف لے توجہ کر لو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیڑے بندیاں نے پتہ نہیں کتوں بیماری پہ آگے پیڑی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطالعہ تو کہنے ہیں کہ دیکھو بھئی نبی شفا نہیں دینا مشکل کشا نہیں ہو بچہ بولتے ہو پترو نبی مشکل کشا نہیں تو پھر تیرا پیو مشکل کشا ہے جنہوں رب نے ساری شانہ عطا فرمایا دیکھو اللہ اکبر جناب خطبہ بن فرقت ایک موصل کے حاکم سان موصل کے حاکم سان سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور مقدس ایک کتاب ہے سیرت النبی بعد مثال النبی عبد المجید ایڈوکیٹ بھی کہ پرانی کتاب لکھی ہے میرے سامنے پڑھی اللہ کے جناب خطبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم صاحب موسیٰ نے سیدہ فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دور مقدس کہا کہ انہوں نے جسم سے خوشبو بڑی ہوگی
خوشبو بڑی ہوتی سی کہ جنی مرضی پرفیوم لاتے سن وہ نہیں سی آتی جی کچھ جسم کی خوشبو بڑی سی سبحان اللہ گل سمجھو ذرا پرفیوم کی خوشبو وہ تو ہے حاوی ہو جاتی ہے حاوی سمجھے حاوی ہونا اللہ اکبر کیا فخر کا دھونے سن میرے جسم جو خوشبو آتی ہے ایک دن بندے کہنے لگے ہو یار دس تو صحیح جسم خوشبو کیوں بندے کو بو آتی ہے کہ چار بندے کٹھے بیٹھے ٹوٹے بیٹھے جب پھنس کے بیٹھے ہوتے اتوں پہ تو تھلے ہوئے گرمی جب بندے پسینہ پہ لگے تو یار پڑا آپ کو بو آتی ہے نہا بھی آیا ہوئے بندے کی پسینے کی بڑی بو ہوتی ہے انہیں آتا تیرے کو بو آتی ہے انہیں کہنا تیرے کو کہیں میں ساتھ کہ اور خوشبو آتی ہے انہیں کہا کی گل انہیں کیا گل نے ہمیں اللہ اکبر انہیں کیا لڑائی لڑ دیا میرے پیٹ میں بندے نے تلوار ماری میری انکڑیاں باہر آ گئیاں لڑتے پہ سب لڑائی ہو رہی تھی مطلب تلوار کے ماری میری انکڑیاں باہر آ گئی کہ میں پریشان ہو گیا جب کہنے لگا راتوں میں سنتا وہ تو آپریشن وغیرہ نہیں سنتا نہیں انسان پر اللہ کی قسم ہے سادے کام رول ہے تو ساتھ لگا کپڑا لگا ساتھ ادھر رکھ دینا باہر لینا نہیں کرتی نا ایسی گل لگتا ساری ماں پچھلے دیکھنا بچے چوٹ لگی ہے کپڑا دیسی ساڑھ کے ہوئی سوال ہے کہ ادھر آتے کپڑا رکھ دینا وہ ساری عمر سوال کا نشان ہو جانا نہ سکتے پتہ کرتا کہ تمہیں بھی پتا تھا پتہ ہے انہیں آخیا میں تلوار ماری کسی بندے نے میری انتڑیاں باہر آ گئی میں انتڑیاں بند بند کے نا لیٹا راتی کمرے والے آ گئے یار کو سبحان کہنا ایک میرے ہتھے زخم سی دوجا میری کمر سے زخم سی دونوں بننے ہوئے سن غالب ناصر دونوں بننے ہوئے سن کہ راتی کملی والا آ گیا واہ واہ کملی والے کے لیے سکتے ہیں راتی کملی والے تشریف لے آیا کملی